اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں ہدیہ حمد و ثنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل اطہار پر درود و سلام، خصوصاً نبی برحق، نبی محترم حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان مقدس ہستیوں کی درگاہ میں بھی ہم سورہ یوسف کی مناسبت سے احترام کے ساتھ، خضوع و خشوع کے ساتھ، تقدس و قداست کے ساتھ ہم ان کی درگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کا ابتدا الف لام میم ان سے شروع ہوا۔ قرآن کی شروعات بعد از بسم اللہ دو طریقے سے، بہت سے سورہ کی ابتدا انہی حروف سے ہوتے ہیں، مثلا کاف ہا یا عین صاد، الف لام را یا سین، ان چیزوں سے ہوتے ہیں۔ ان کو علم علوم قرآن کی لحاظ سے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ علوم قرآن شروع میں جو تفاسیر تھی اس میں ہر ایک کے لیے الگ الگ علم وضع نہیں ہوا تھا، یعنی ہر ایک کے لیے الگ الگ علم نہیں تھا، اسی میں سب تھے، تفسیر بھی تھے، شان نزول بھی تھے، آیہ احکام بھی تھے، اور ان کی علوم قرآن بھی تھے، سب ہوتا تھا۔ پھر زمانے کی ضرورت کے مطابق ان کو ڈپارٹمنٹ میں تقسیم کر دیا، الگ الگ ان کے لیے شعبہ بنا دیا۔ تو قرآن کی کچھ چیزیں تفاسیر میں چلی گئی، کچھ چیزیں آیت احکام میں چلی گئی، اور کچھ چیزوں کو علوم قرآن نے اپنے ذمہ داری لیا، یہی حروف مقطعات ہیں۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں جو علم ضرورت ہے ان میں سے کہ علوم قرآن، آپ کو علوم قرآن کے بارے میں بھی معلومات ہونا چاہیے، یعنی اگر اعلیٰ سطح کی معلومات نہ ہو تو ابتدائی پرائمری سطح کی معلومات ہونا چاہیے، چی دینی مدارس میں ہو، چی ہمارے کالج یونیورسٹی کے جو طالب علم ہیں ان کے لحاظ سے ہو، یعنی آپ کو ابتدائی معلومات ہونا چاہیے۔ علوم قرآن ان آیتوں کے بارے میں، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، مثلا محکمات کیا ہے، متشابہات کیا ہے، اخفاء کیا ہے، خفی کیا ہے، یہ چیزیں۔ تو الف لام میم ان کے بارے میں حضرت احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے، یہ علمہ عند اللہ و عند الرسول، ان کی علم یعنی حروف مقطعات، جن جن سوروں کی شروع میں حروف مقطعات ہے، ان کے بارے میں حقیقی علم اللہ کو ہے، کیونکہ وہ علیم بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے۔ دوسرا، اس کی سب سے محبوب ہستی حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ ہے، جس کی قلب مبارک پہ قرآن کا نزول ہوا، اور قرآن برداشت کرنے کی رسول کے قلب مبارک کو اللہ نے یہ استعداد، یہ استحکام، یہ قداست بخشا، وہ اس کو قبول بھی کرتے تھے اور اس کے مفاہیم سمجھتے تھے۔ سوال یہ ہے، ہمارا سوال یہ ہے کہ اتنے صحابہ کے دور میں 23 سال میں ان کے بارے میں استفسار نہیں ہوا، اتنے حروف مقطعات آتے ہوئے گئے، ان کے بارے میں استفسار نہیں ہوا، کسی بھی راوی کی طرف سے اس کے بارے میں کوئی استفسار کی، کوئی سوال جواب کا ہمیں ابھی تک حدیثی کتابوں میں نہیں ملا۔ دو وجہ ہو سکتے ہیں، ایک جو شروع میں جتنے علم تھے، حدیثی کی ہو یا حفظ حدیث کی ہو یا قول ہو، یہ ہمارے پاس ہم تک نہیں پہنچے، یہ سارے دیکھیں۔ آپ حدیث میں دیکھیں، حدیث کی جو اس وقت اس دنیا میں رائج جو کتابیں ہیں، ایک بخاری شریف ہے، سب سے قدیم ترین اس کتاب کو مانا جاتا ہے۔ تو بخاری شریف سے پہلے کوئی مستند اس قسم کی مستند جمع آوری حدیث امت کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہوا؟
وہ ان کو حفاظت کرنے میں قاصر رہے۔ زمان و مکان کی افراد تفریح، جنگ و قتال، ان چیزوں نے ان حدیثوں کی کتابوں کو بھی زیر زمین مہیا کر دیا۔ اور اسی طرح تفسیر پیغمبر کی تفسیر ہے، سب سے اہم تفسیر ہے۔ وہ صحابوں نے آیتوں کی جو شان نزول بیان ہوا ہے وہ خود صحابوں سے ہمارے پاس نہیں پہنچے کتابیں۔ اب علوم قرآن میں پڑھیں گے تو تفسیر عبداللہ انصاری، تفسیر حضرت زید، تفسیر علی مرتضیٰ، تفسیر حضرت ابوبکر، یہ بہت سے تفاسیروں کے، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، ابن عباس، ان کی تفسیر کا تو نام ہے لیکن وہ کتاب ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو ہم یہ سمجھنے میں حق بجانب ہے شاید ان کی جو حروف مقطعات کی، ان کے بارے میں جو حدیثیں، جو بیانات معصومین سے نقل ہوئے وہ ہم تک پہنچتے وہ مفقود ہو گئے، نہیں پہنچے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ حروف ہے، یہ الف لام میم، اس کو ہم دو طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک الف پڑھتے ہیں، جس طرح ہم الف با تا سا جیم اس میں پڑھتے ہیں، الف پڑھتے ہیں۔ اگر اس طرح سے پڑھیں گے تو یہ حروف ہوگا۔ حروف کے لیے نہ مبتدا بن سکتا ہے نہ یہ خبر بن سکتا ہے۔ حروف وہ ہے جو نہ مسند بن سکتے ہیں نہ مسند الیہ بن سکتے ہیں۔ اگر ہم الف کو حروف تہجی کی طرف سے لکھیں گے، مثلاً الف لام فے الف، با الف حمزہ با، تا الف حمزہ تا، اگر اس طرح سے لکھیں گے تو یہ اسم میں تبدیل ہو جائے گا، یہ اسم ہو جائے گا، یہ اسم ہوگا، یہ حروف نہیں ہوگا۔ جب اسم ہوں گے تو یہ مسند بنے گا یا مسند الیہ بنے گا، اور ان کے لیے خبر چاہیے یا ان کے لیے مبتدا چاہیے۔ تو اسم بنے گا تو اسم کی دلالت کرتا ہے فی نفسہ علی معنی معین غیر مقترن بازمنۃ ثلاثہ، اسم وہ ہے جو اپنے معنی اصلی پر دلالت کرتے ہیں اور دلالت کرنے کے لیے اس کو کسی زمان و مکان کے محتاج نہیں ہوتا۔ اگر اس طرح کریں تو یہ اس حروف المقطعات کو اسماء المقطعات کریں تو یہ ہو جائے گا مسند یا مسند الیہ۔ عموماً یہ مسند بن جائے گا اور مسند الیہ اول ہے، مثلا کتاب فقہ، کتاب الفقہ، مضاف الیہ، تو یہ تو مسند ہے، اور مسند الیہ جو مبتدا بنتے ہیں ھذا کتاب الفقہ، الاول کتاب الفقہ، اس طرح کے ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے دو اس کی لحاظ سے بعض نے کہا یہ اللہ اور رسول کے درمیان یہ حروف مقطعات جتنے آئے قد سے مقطعات قد شدے، اس میں مفعول کے صیغہ ہے، حروف المقطعات اس کی موصوف صفت، حروف حرف کے ہے اور یہ جمع مکسر ہے اس لیے مؤنث لایا، یعنی خود حرف مذکر ہے، حروف جمع مکسر ہونے کی وجہ سے اس کی صفت آیا مقطع۔ تو بعض نے فرمایا مفسرین نے کہ یہ اللہ اور رسول کے درمیان ایک رمزی بیانات تھی جو رسول کو لکھا ہوتا تھا اور رسول اس کو سمجھتے تھے، لیکن صحابوں نے سوال نہیں کیا۔ اگر ہم یہ کہیں یہ سارے کی آیتیں اس آیت کی، اس کتاب باب کی، اس سورے کی، یہ جتنا یہ حروف مقطعات آئے اور اسی سے مربوط احکام بھی آیا ہے، لہذا قرآن کی شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الف لام میم سے ہوا، یہ حروف مقطعات سے ہوا۔ اور یہ شاید اس لیے بھی ہو کہ اس زمانے میں عرب جاہلیت کی بات ہو رہا ہے، یہ اس زمانے کی ہے جب عرب جاہلیت اپنے عروج پہ تھے، شعر و شاعری اپنے عروج پہ تھے، تو اس میں ایک قسم کی سجی ہو، قافیہ ہو، علم بدی کی بحث ہوگا۔ جب یہ اس پر چلے جائیں گے تو علم بدی وغیرہ میں آج کل بھی ہمارے جو بڑے بڑے شعراء ہیں وہ کچھ ایسے کلمات بولتے ہیں کہ سامعین اس سے تلذذ حاصل ہوتا ہے اور دل میں ایک قسم کی شور و ولولہ پیدا ہوتا ہے، شاید اس لیے انہوں نے سوال نہیں کیا۔ جیسے بھی ہو سورہ بقرہ کی ابتدا حروف مقطعات سے ہو رہے، یہ ایک کوڈ ورک ہے، یہ صحابوں نے بھی نہیں پوچھا، تابعین نے بھی نہیں پوچھا، تابعین نے بھی نہیں پوچھا، اس لیے میں نے بہت سے تفسیروں میں دیکھا ایک قطع متیقن بیان مفسرین کی نگاہ میں بھی نہیں ہے، لہٰذا
قرآن کو سمجھنے کے لیے کچھ علوم کی ضرورت ہے، اب ان کو بھی پڑھیں، البرہان فی علوم قرآن، الاتقان فی علوم قرآن، المناہل عرفان فی علوم قرآن، التمہید فی علوم قرآن، البیان فی تفسیر القرآن ابوالقاسم خوئی، اور آگے معرفت ہادی معرفت کی کتاب تمہید فی علوم القرآن، ہم ان کے شاگردی میں بھی رہا ہے، ہمارے جانے کی کچھ عرصے تک وہ زندہ رہے، علم علوم قرآن میں وہ مہارت رکھتے تھے، اور سب سے زیادہ مشہور کتاب ہے الاتقان فی علوم قرآن، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جو علم کے سمندر تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و علی